کہ میں اس وقت اسلام آباد کے ڈی چو کے مقام پر موجود ہوں اور یہاں پر کئی روز سے سیو غزہ کے نام سے دھرنا جاری تھا اور رات گئے ایک گاڑی یہاں پر آئی ہے اور جو یہاں پر دھرنا دینے والے کارکنان تھے ان پر گاڑی چڑھائی ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، کل خود بھی یہاں پر موجود تھے۔ سر بتائیے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور پولیس بھی یہاں پر موجود تھی، پھر کیسے سب کچھ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک پرامن دھرنا تھا جو گزشتہ 8 دنوں سے جاری ہے سیو غزہ کی ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم سے، اور 8 دن یہ بڑے پرامن انداز سے یہاں بیٹھے رہے اور پولیس کی وائلنس کا بھی انہوں نے بہت امن کے ساتھ جو ہیں وہ برداشت کیا ہے، اور کوئی گملہ کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا اس پورے 8 دنوں کے دوران۔ کل رات تقریباً 3 بجے کے قریب ایک گاڑی جو ہے وہ ہم پہ حملہ ور ہوئی، اور جس سے ہمارے 2 کارکن وہ شہید ہو گئے ہیں اور 3 کارکن ہمارے سیریس زخمی ہیں۔ اور وہ گاڑی یہاں سے ہماری کیمپ کے اوپر سے گزر کے دوسری طرف گئی، پھر وہاں مڑی اور پھر واپس آ کے ہماری کیمپ کے اوپر آئی، اور پھر یہاں پولیس کی گاڑی کے ساتھ کھڑی رہی اور پھر مڑ کے یہاں سے چلی گئی۔ تو یہ پوری سہولت کاری سے پولیس کا ہوا ہے۔ لائٹیں بند کر دی گئی انہوں نے۔ پولیس کو میں نے منت کی اس لیے کہ وہ ہماری کیمپ کے اوپر چڑھ کے جب دوسری طرف گئی مڑ رہی تھی تو کھڑی رہی۔ میں نے منت کی پولیس کو کہ اس کے ٹائروں کو مارو۔ پھر وہ ہماری کیمپ سے گزر گئی۔ پھر دوسری طرف آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے کارکنان نے بنائے ہیں کہ وہ پولیس کی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑی رہی وہ گاڑی، اور آرام سے بندہ اٹھ کے اس نے اپنے گاڑی کے ٹائروں سے جو یہاں پہ باربڈ وائر لگا ہوا ہے کنٹ تار وہ ہٹایا ہے، پھر گاڑی موڑی ہے، اور میں پولیس کی منت کر رہا ہوں کہ بھائی اس کے برسٹ مارو، اور پھر وہ مڑ کے پھر کیمپ کی طرف آئے اور پھر اس طرف چلا گیا ہے۔ تو یہ پوری سہولت کاری سے ہوا ہے۔ یہ 2 کارکن جو ہمارے شہید ہوئے ہیں اس کے خون شہباز شریف کے ذمے، اسلام آباد انتظامیہ کے ذمے، اسلام آباد پولیس کے ذمے ہیں۔ یہ شہدائے غزہ ہیں، یہ شہدائے فلسطین ہیں، یہ شہدائے اسلام ہیں، اور ہماری یہ تحریک پرامن تھی، پرامن ہے، پرامن رہے گی، اور ہم ایک بڑے کاز کے لیے نکلے تھے۔ یہ حکومت کی سہولت کاری سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آج 9 بجے ایک کارکن رومان جو آزاد کشمیر کوٹلی کا ہے اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اور بڑی محنت سے یہاں 8 دن سے وہ خدمت کر رہا تھا، ان کی یہاں پہ انشاءاللہ 9 بجے نماز جنازہ ہوگی، اور دوسرے کارکن کی بھی نماز جنازہ ہم یہیں پڑھیں گے۔ ہمارا دھرنا جاری ہے۔ ہمارا دھرنا فلسطینیوں کے خون کا حساب بھی ان جو اسرائیل کے سہولت کار ہیں ان سے لیں گے، اور اپنے جو غزہ ہمارے سیو غزہ کیمپین ہے اس کے شہداء کے خون کا حساب بھی ہم ان لوگوں سے لیں گے کہ جن کی وجہ سے جو خود ہمارے اوپر بھی تشدد کرتے تھے، اور جو ہمارے قاتلوں کو سہولت کاری ہمارے قاتلوں کی جو سہولت کاری کرتے تھے۔ بہت شکریہ۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کارکن شہید ہوا ہے جن کا نام رومان بتایا جا رہا ہے، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے وہ طالب علم بھی ہے، کوٹلی سے ان کا تعلق ہے، ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ 9 بجے اسی مقام پر، ڈی چو کے مقام پر پڑھایا جائے گا۔ جی میں اس وقت اسلام آباد کے ڈی چو کے مقام پر موجود ہوں اور یہاں پر کئی روز سے سیو غزہ کے نام سے دھرنا جاری تھا اور رات گئے ایک گاڑی یہاں پر آئی ہے اور جو یہاں پر دھرنا دینے والے کارکنان تھے ان پر گاڑی چڑھائی ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، کل خود بھی یہاں پر موجود تھے۔ سر بتائیے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور پولیس بھی یہاں پر موجود تھی، پھر کیسے سب کچھ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک پرامن دھرنا تھا جو گزشتہ 8 دنوں سے جاری ہے سیو غزہ کی ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم سے، اور 8 دن یہ بڑے پرامن انداز سے یہاں بیٹھے رہے، اور پولیس کی وائلنس کا بھی انہوں نے بہت امن کے ساتھ جو ہیں وہ برداشت کیا ہے، اور کوئی گملہ کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا اس پورے 8 دنوں کے دوران۔ کل رات تقریباً 3 بجے کے قریب ایک گاڑی جو ہے وہ ہم پہ حملہ ور ہوئی، اور جس سے ہمارے 2 کارکن وہ شہید ہو گئے ہیں اور 3 کارکن ہمارے سیریس زخمی ہیں۔ اور وہ گاڑی یہاں سے ہماری کیمپ کے اوپر سے گزر کے دوسری طرف گئی، پھر وہاں مڑی اور پھر واپس آ کے ہماری کیمپ کے اوپر آئی، اور پھر یہاں پولیس کی گاڑی کے ساتھ کھڑی رہی اور پھر مڑ کے یہاں سے چلی گئی۔ تو یہ پوری سہولت کاری سے پولیس کا ہوا ہے۔ لائٹیں بند کر دی گئی انہوں نے۔ پولیس کو میں نے منت کی اس لیے کہ وہ ہماری
कैंप के ऊपर चढ़ के जब दूसरी तरफ गई, मुड़ रही थी तो खड़ी रही। मैंने मिन्नत की पुलिस को कि इसके टायरों को बस मारो, फिर भी वो हमारी कैंप से गुजर गई। फिर दूसरी तरफ आप वीडियो में देख सकते हैं जो हमारे कारकुनान ने बनाए हैं कि वो पुलिस की गाड़ी के साथ ही खड़ी रही वो गाड़ी, और आराम से बंदा उठ के उसने अपनी गाड़ी के टायरों से जो यहाँ पे बारबेड वायर लगा हुआ है, कंठ तार, वो हटाया है, फिर गाड़ी मोड़ी है। और मैं पुलिस की मिन्नत कर रहा हूँ कि भाई इसके बर्स्ट मारो, और फिर वो मुड़ के फिर कैंप की तरफ आया और फिर इस तरफ चला गया है। तो ये पूरी सहूलतकारी से हुआ है। ये 2 कारकुन जो हमारे शहीद हुए हैं, इसके खून शहबाज शरीफ के ज़िम्मे, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के ज़िम्मे, इस्लामाबाद पुलिस के ज़िम्मे है। ये शुहदाए गज़ा हैं, ये शुहदाए फ़लस्तीन हैं, ये शुहदाए इस्लाम है। और हमारी ये तहरीक पुरअमन थी, पुरअमन है, पुरअमन रहेगी। और हम एक बड़े कास के लिए निकले थे। ये हुकूमत की सहूलतकारी से ये सब कुछ हुआ है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। आज 9 बजे एक कारकुन रोमान जो आज़ाद कश्मीर कोटली का है और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और बड़ी मेहनत से यहाँ 8 दिन से वो खिदमत कर रहा था, उनकी यहाँ पे इंशाल्लाह 9 बजे नमाज़ी जनाज़ा होगी। और दूसरे कारकुन की भी नमाज जनाज़ा हम यहीं पढ़ेंगे। हमारा धरना जारी है। हमारा धरना फ़लस्तीनियों के खून का हिसाब भी इन जो इसराइल के सहूलतकार हैं इनसे लेंगे, और अपने जो गज़ा हमारे सेव गज़ा कैंपेन है, इसके शुहदा के खून का हिसाब भी हम इन लोगों से लेंगे कि जिनकी वजह से जो ख़ुद हमारे ऊपर भी तशद्दुद करते थे और जो हमारे कातिलों को सहूलतकारी, हमारे कातिलों की जो सहूलतकारी करते थे। बहुत शुक्रिया। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि जो कारकुन शहीद हुआ है, जिनका नाम रुमान बताया जा रहा है, बैन अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के, वो तालिब इल्म भी है, कोटली से उनका ताल्लुक़ है। उनका जो नमाज़ जनाज़ा है वो 9 बजे इसी मुकाम पर, डीजो के मुकाम पर पढ़ाया जाएगा। जी चैनल तो 1 बजे और यहाँ मुश्ताक साहब बैठे हुए थे सामने, बस उनकी कॉल आई है तो वो 2 मिनट थोड़ा सा आगे चले गए। डुअल फ्रेम है जी, एहतजाज कर रही है, आप क्या कहते हैं? तहरीक किस चीज़ का एहतजाज करें? वो कह रहे हैं कि हाउस मुकम्मल नहीं है। नहीं तो मुकम्मल उनकी वजह से नहीं है, कोर्ट में वो गए, हमारा तो उसमें कोई लेना देना नहीं, और उनके स्पीकर ने वोट नहीं लिया। अब वो किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं कि जी हाउस कंप्लीट नहीं है, 12 लोग जो है उनकी नुमाइंदगी नहीं है यहाँ। 12 लोगों की नुमाइंदगी KP के 12 लोग नहीं है, वो सब नहीं, तो उनकी वजह से नहीं है ना हमारी वजह से तो नहीं है। कोर्ट में वो खुद गए और उनके वो नहीं ले रहे, ओथ नहीं ले रहे स्पीकर साहब। तो अब इसमें हमारा क्या रोल है उसके अंदर? सर पहले तो सिर्फ कौमी असम्बली में एहतजाज का ये आलम था, सेनेट में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। नहीं, अब वो PTI अपने खुद उनकी गलतियाँ हैं, अब अपने उसके ऊपर वो एहतजाज करते हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। आज कितनी स्ट्रेंथ है सर हुकूमती इत्तेहाद के पास? मेरे ख्याल आज 85 मेंबर्स हैं टोटल। सर हमारे कोई 55 या शायद 58 होंगे आज। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू।